بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو خوف سے زیادہ محبت کا طلبگار ہے۔ صوفیزم اور اسلام کے معزز ساتھی، اکثر ہم اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، لیکن ذرا رک کر سوچئے اس سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ اس سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سجدے میں ہمارے رب سے ملنے کی طلب ہے یا کچھ پانے کی خواہش؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذرا اس کلام کی گہرائی میں اتریے۔ جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں سجدے، جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں سجدے، جو کرتے ہیں دوزخ کے ڈر سے عبادت، تو سن لو یہ بولے علی مرتجا ہے، تجارت ہے یہ پھر عبادت نہیں ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ فرمان ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم دن رات عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری عبادت ایک سودا بن گئی ہے؟ کیا ہماری عبادت سودا بن گئی ہے؟ یا اللہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت دے دینا، یا اللہ میں روزے رکھوں گا تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ میرے دوستو، جہاں لین دین آ جائے، جہاں کچھ دینے کے بدلے کچھ پانے کی شرط آ جائے، وہ بازار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ یار کا دربار نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ تجارت ہے، بیاپار ہے، عبادت نہیں ہے۔ صوفی بات ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کوئی مزدوری نہیں ہے جس کا صلہ تم جنت کی شکل میں مانگو۔ عبادت وہ محبوب ہے جو گفتگو کا نام ہے۔ آئیے اس عظیم ہستی کے اقبال کی طرف چلتے جس کا ذکر اس کلام میں ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں عبادت کے اسی مرم کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں یعنی ثواب کی امید میں کرتے ہیں۔ یہ تاجروں یعنی بیاپاریوں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت دوزخ کے خوف سزا کے ڈر سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت محض اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ یہ آزاد اور شریف آدمی کی عبادت ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، آزاد انسان کی عبادت، جب آپ جنت کے لالچ سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب آپ جہنم کے خوف کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں، تب جو چیز بچتی ہے وہ ہے عشق، عشق حقیقی۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس سے محبت کرے، اور محبت میں شرط نہیں ہوتی، محبت میں لالچ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا جنت مانگنا یا دوزخ سے پناہ مانگنا گناہ ہے؟ نہیں۔ تو بھائی میں یہی کہوں گا، نہیں۔
بالکل نہیں۔ قرآن ہمیں دعائیں سکھاتا ہے، لیکن صوفیوں کا راستہ عام سے خاص کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ عام سے خاص کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کے سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے سب سے زیادہ مانگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سجدے کا اصل مزہ تب ہے جب پیشانی زمین پر ہو اور دل عرش اعظم پر طواف کر رہا ہو۔ جب نمازی نماز میں کھڑا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ نماز ختم ہوتے ہی مجھے کیا ملے گا، بلکہ یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں، میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ اپنی ایک خاص صفت بیان کرتا ہے یحبہم و یحبونہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے صوفی اپنی منزل مانتے ہیں، جہاں دوزخ کی آگ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور صرف یار کے بچھڑنے کا ڈر باقی رہتا ہے، جہاں جنت کی حوروں اور نہروں کی خواہش مٹ جاتی ہیں اور صرف اللہ کے دیدار کی تمنا باقی رہتی ہے۔ جب جنت اور دوزخ سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے کی بات آتی ہے تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا ذکر لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، بصرہ کے شہر میں لوگ ایک عجیب نظارہ دیکھتے ہیں۔ رابعہ بصری تیزی سے سڑک پر بھاگتی جا رہی ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال ہے اور ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک برتن۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ رابعہ نے رک کر ایک ایسی بات کہی جو آج بھی صوفی بات کی روح ہے۔ انہوں نے جواب دیا میں جا رہی ہوں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں اور اس مثال سے جنت کے باغوں میں آگ لگا دوں۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رابعہ بصری نے کہا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ صرف اس لیے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ چاہیے یا کسی چیز سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے کی جائے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ جنت بناتا اور نہ دوزخ بناتا تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اس ایک سوال میں پوری صوفیانہ فلسفی سمٹی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں یا جب ہم تسبیح گھماتے ہیں تو ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سانسیں دی ہیں، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، یا ہم صرف اپنے مسئلوں کی فہرست لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں؟ تجارت کرنا انسان کی فطرت ہے،
لیکن جب معاملہ رب کا ہو تو وہاں عاشق بن کر جائیے، تاجر بن کر نہیں۔ جب آپ اسے صرف اسی کے لیے چاہیں گے تو وہ جنت بھی آپ کی کر دے گا اور جنت بنانے والا بھی آپ کا ہو جائے گا۔ منصور حلاج، مولانا رومی، خواجہ معین الدین حسن چشتی، بلے شاہ، ان سب نے یہی پیغام دیا ہے۔ پیار سے کیا گیا ایک سجدہ خوف سے کی گئی ہزاروں رکعت عبادت سے بہتر ہے۔ جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں سجدے، جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں سجدے، جو کرتے ہیں دوزخ کے ڈر سے عبادت، تو سن لو یہ بولے علی مرتضیٰ ہیں، تجارت ہے یہ پھر عبادت نہیں ہے۔